الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. محترم حاضرین، ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا اور ایک ہوتا ہے اچھا مسلمان ہونا. اچھے مسلمان ہونے میں اور صرف مسلمان ہونے میں شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعتبار سے فرق رکھا ہے اور اس میں فرق ہے، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ زبان کے استعمال کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو. سارے اعتبار سے مسلمان ہونا الگ چیز ہے اور اچھا مسلمان، خوبصورت مسلمان ہونا الگ چیز. اور فضائل کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان صرف مسلمان ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی اس مسلمان کے بالمقابل میں جو اچھا مسلمان ہے. تو یہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ان تمام چیزوں میں سے صرف ایک چیز کا تذکرہ انشاءاللہ آج کیا جائے گا، اور اس خوبی کو اگر انسان اپنا لے تو میرے خیال سے وہ تمام خوبیاں جو اور جگہوں پر موجود ہیں وہ اس میں آ جائے گی، صرف وہ ایک خوبی اپنا لے گا. تو اس سلسلے میں میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع فرامین میں سے ایک فرمان میرے سامنے موجود ہے. اس فرمان کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، سنن ابن ماجہ میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو حسن درجہ قرار دیا ہے. گویا روایت بالکل صحیح ہے. کیا ہے حدیث؟ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث کو روایت کرنے والے دو صحابی ہیں، ایک ابو سلمہ، دوسرے ابو ہریرہ. یہ دونوں صحابی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، انسان کے اسلام کی حسن اور خوبصورتی اور خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو جو اس سے متعلق نہیں ہے. وہ چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت آسان سے الفاظ. اس سے اگر لینا دینا نہیں ہے اس چیز کو کیا کرتے؟ چھوڑ دے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، مرء مطلب انسان، اسلام مطلب اسلام، حسن مطلب خوبی، اچھا ہونا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے مسلمان ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، کچھ عادتیں ہیں، اور صرف مسلمان ہونے کی کچھ باتیں ہیں. اب ہم ذکر کریں گے اس حدیث کی روشنی میں، ہم کل 7 نقطوں پر آپ سے بات کریں گے. 7 پوائنٹس ہمارے پاس ہیں. نمبر 1، اس حدیث کا مقام، مرتبہ اسلاف کے نزدیک کیا تھا؟ یہ جو فرمان ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. دوسرا، اس خوبی کو اپنا لینے کے بعد کیا فضیلتیں ایک مسلمان کو حاصل ہو جائیں گی. نمبر 3،
اس خوبی کو اپنانے کے لیے ضابطے شریعت نے کیا رکھے؟ کون سا ضابطہ ہم لے آئیں گے کہ ہم اس خوبی کو اپنا سکتے ہیں؟ چوتھا پوائنٹ، اور اس ضابطے کو یا اس چیز کو حاصل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی؟ نمبر 5، اور اس کو حاصل کرنے کے راستے کیا ہوں گے؟ اس خوبی کو کہ ہمارا اسلام اچھا ہو جائے، ہم خوبی والے مسلمان بن جائیں، وہ کیا راستے ہیں؟ یہ 5واں پوائنٹ ہمارے پاس۔ چھٹا پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ غور سنیے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے متعلق نہیں ہوتی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس کی شکلیں موجودہ دور میں کیا کیا ہے معلوم ہو جائے گی تو ہم بچ جائیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم اس میں ہے۔ ہمیں جب معلوم ہو جائے گا کہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس میں ہے یا نہیں، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہم چھٹے پوائنٹ میں انشاءاللہ اگر وقت رہا ذکر کریں گے۔ ساتویں بات بہت اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، اس خوبی کو اپنا لینے کے بعد، فضیلت الگ چیز ہے، اس خوبی کو، یعنی جو خوبی ہے کہ جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس اتنی اچھی خوبی کو اپنا لینے کے بعد مجھے کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کیا ملے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، خاص طور پر اس دنیا میں انشاءاللہ وہ ہم 7ویں پوائنٹ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ اگر وقت رہا۔ آئیے سب سے پہلے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے ان تمام باتوں کو جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یا چھوڑ دے ان باتوں کو جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس حدیث کا مقام سلف کے یہاں کیا تھا، اسلاف کے یہاں کا تھا۔ تو یہاں پہ چند اقوال ہم ذکر کریں گے۔ پہلی چیز، ابن ابی زید المالکی رحمہ اللہ بڑے سلف میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جماع آداب الخیر وعظمتہ تتفرع من 4 احادیث۔ سنیے، سارے اچھے آداب کو جمع کرنے والی چیز اور اسی طرح ساری اچھائیوں کی لگام 4 حدیثوں سے نکلتی ہے۔ ان 4 حدیث میں سے ایک حدیث یہ والی بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سارا خیر جمع ہو جائے ایک ہی جگہ پہ۔ انسان چاہتا ہے کہ میں خیر کی لگام تھام لوں، تو 4 حدیثوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث کون سی ہے؟ یہ والی ہے، ترکہ ما لا یعنی۔ یہ سلف یہاں اس کا مقام تھا اس حدیث۔ 4 حدیث کون سی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ وہ 4 حدیث جس سے سارا خیر جمع ہو جاتا ہے، ساری بھلائی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، یا پھر خیر کی ساری لگام اس حدیث سے نکلتی ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ 4 حدیث نہیں یاد ہے، یاد کر لیجیے۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 2، نمبر 2، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، اسلام میں حلال واضح ہے، بالکل صاف ہے، اسلام میں حرام واضح ہے، صاف ہے۔ حلال دیکھو چھوڑ دو، حرام دیکھو اپنا لو، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں، مشکوک چیزیں، الٹا ہو گیا، حلال چیزیں اپنا لو، حرام چیزیں چھوڑ دو، اور بیچ میں کیا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں جس کے بارے میں نہ حلال معلوم ہوتا ہے نہ حرام معلوم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دو، دین بھی بچا لو گے، عزت بھی بچا لو گے۔ ٹھیک، 2 حدیث ہوگی۔ تیسری حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میرے اس دین میں، ہمارے اس دین میں کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں، ہماری دلیل اس پہ نہیں، وہ فہو رد، وہ رد ہو جائے، یعنی بدعت۔ یہ تیسری 4تھی حدیث ہے۔ اگر ان 4 حدیثوں کو کوئی عمل کر لے تو ایک کا تعلق نیت سے ہے، عقائد سے، دوسرے کا تعلق معاملات سے ہے، تیسرے کا تعلق عبادات سے ہے، مناحدتہ بدعتوں سنتوں سے، اور چوتھے کا تعلق سارا اخلاق، کردار، عادتیں سب ہے۔ ابھی اس حدیث کی اگر شرح کریں گے تو وقت نہیں رہی، اس میں کیا کیا آتی ہے وہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال
یہ ایک قول ذکر کیا. دوسرا کس ذکر دیکھیے, حمزہ الکنانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثلث الاسلام, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ثلث الاسلام ہے. اگر ہم سارے اسلام کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, تقسیم کر دیں, تو ایک حصہ اس حدیث کے اندر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرا قول, وقد جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الورع كله في كلمة واحدة. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرما کر ایک جملے میں سارا ورع اور تقوی جمع کر دیا. ورع سمجھتے پرہیزگاری کو کہتے ہیں. ایک زہد ہوتا ہے, ایک تقوی ہوتا ہے, ایک ورع ہوتا ہے. یہ سب مراتب ہے دین کے. زہد کنارہ کشی اختیار کرنا, ورع پرہیزگاری اختیار کرنا, اور تقوی اچھی چیزوں کو اپنانا, اللہ کے حکم کے مطابق چلنا. تو زہد ورع جو ہے, ورع پرہیزگاری, وہ ایک کلمے میں اگر جمع ہوتی تو وہ یہی حدیث ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, وہ چیز چھوڑ دو جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ غور کیجیے. سورہ المؤمنون پڑھیے, 3 آیت شروع کی پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے, اور ہو گئے کامیاب, یقینی ہے کامیابی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, دوسری چیز صرف ایمان کامیابی نہیں دلائے گی, بلکہ فرمایا وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں, دوسری چیز نماز ہونی چاہیے زندگی میں, لیکن صرف نماز نہیں, خاشعون جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں, خشوع جھکنے والے ہیں. نگاہیں بھی جھکتی ہیں, دل بھی جھکتا ہے, آواز بھی جھکتی ہے, خواہشات بھی جھک جاتی ہے, نفس بھی جھک جاتا ہے. ایسی نماز, صرف نماز پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے. خشوع والی نماز کامیابی دلائے. خشوع کا مطلب جھکا دینا نظروں کو بھی, جھکا دینا جسم کو بھی, جھکا دینا دل کو بھی, اس سے بڑی چیز جھکا دینا نفس امارہ کو. اب دیکھیے اتنی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری یا چوتھی ہم لوگ کہنے کے حساب سے وہ کیا ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ بھی لوگ, وہ مومن کامیاب ہوں گے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں. لغو سے بیکار, لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیکار. اخروی اعتبار سے بھی بیکار, دنیاوی اعتبار سے بھی بیکار. لغو مطلب بیکار. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر یہ بات نقل کی ہے, ان من اللغو, کہ لغو میں کیا چیز آتی ہے, کیا آتی ہے؟ ان یتکلم الرجل, کہ آدمی بات کرے, بما لا یعنیہ من امور الناس, لوگوں کے ان معاملوں میں بات کرے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لغو میں آتا ہے. سوچیے آپ. اور مومن کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. کیا ہے مومن اس صفت پر آج؟ والذین هم عن اللغو معرضون. نماز کی بات تیسری صفت یہ بتائی گئی ہے. ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے معاملات میں بات کرتے ہیں ان چیزوں سے جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اور یاد رکھیے یہ اتنی بڑی صفت ہے, اگر اس کو کوئی چھوڑ دیتا ہے نا, اس کا خیر کم ہو جاتا ہے, اس کی بھلائی اس تک نہیں پہنچتی, اس کا خیر دوسروں تک نہیں پہنچتا, بلکہ وہ اپنا شر اپنے لیے پال لیتا ہے. اس کا شر زیادہ ہوتا ہے جو اس صفت کو چھوڑ دیتا ہے. ترک ما لا یعنی. کتنی سنجیدگی سکھاتی ہے حدیث. آج انسان سنجیدہ نہیں ہے. انسان جو کھو رہا ہے بدلتے وقت کے ساتھ, اور وقت آگے بڑھ رہا ہے, جو چیز کھو رہا ہے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ انسان لایانی چیزوں میں پڑ گیا ہے. سنجیدگی کھو رہا ہے انسان, سیریس نہیں ہے انسان. کس معاملے میں سیریس ہے, کس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ اپنے خود معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں, دوسروں کے معاملے میں چھوڑ دیجیے. آج انسان اپنے بارے میں جو سنجیدہ نہیں, میں کیا کر رہا ہوں. یہ حدیث ہمیں سنجیدگی سکھاتی ہے کہ انسان سیریس ہو جائے, سنجیدہ ہو جائے. آگے چلیے.
اب ایک اور حدیث سنیے، یہ ساری گفتگو ہمارا خلاصہ ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نہیں، میں موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت کیا، لوگوں سے پوچھا کعب نظر نہیں آتے، کہاں ہے؟ ایک رہنما، ایک لیڈر، ایک اچھا انسان یہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے، پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ کچھ غلط سوچے کہیں گیا ہوگا، کہیں تو کچھ ہوا ہوگا، گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا مریض، بیمار ہو گئے ہیں، گھر میں ہے، آرام کر۔ اب دیکھیے فخرج یمشی حتی اتی، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے چلتے ہوئے گئے، گویا پیدل گئے عیادت کے لیے، عیادت کے لیے۔ حتی اتی، اور وہاں پہنچ گئے، خود گئے۔ سوچئے بڑا انسان جا رہا ہے اپنے سے کم درجے والے کے پاس عیادت کے لیے۔ کیا سبق ملا؟ عیادت کا تعلق نہ بڑے سے ہے نہ چھوٹے سے ہے، عیادت کا تعلق اس مرتبے سے ہے جو اسلام نے جوڑ کے رکھا ہے، اس ضرورت سے، انسانی ضرورت سے جو اللہ نے انسان میں رکھی۔ ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کبھی بیمار ہے، کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں تھا تو چھوڑو نا، دوسرے لوگ دیکھ لیں، وقت ہے آپ کے پاس، آسانی جائیے۔ یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے، ہم بھی خیال رکھتے۔ فلما دخل علیہ، جب داخل ہوئے یعنی گھر میں گئے ان کے پاس، قال، جاتے ہی ساتھ دیکھے بیمار ہیں تو کہنے لگا ابشر یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تناظر میں کہا، یہ کسی کو نہیں معلوم، خوش ہو جائیے اے کعب۔ یہ جو بات ہے نا، اس سے یہ سبق ملتا ہے بیمار کے پاس جا کے نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہیے، پازیٹو بات کرنا۔ کیا ہوا؟ اچھا یہ والی بیماری ہو گئی، بہت خطرناک بیماری ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ مسلمان مومن کیا کرتا ہے؟ اخروی اعتبار سے دلاسا دیتا، اور مومن کے لیے دلاسا صرف اخروی ہے، صرف آخرت کا، اس کے علاوہ کوئی دلاسا اس کو نہیں کام کر سکتا دنیاوی اعتبار، وہ آخرت کے لیے جیتا ہے مومن۔ فرمایا خوش ہو جاؤ۔ لیکن یہ جب سنا ان کی والدہ نے، ماں نے، تو ماں نے کیا کہہ دیا اس نے؟ ماں نے کہا ہنیئا لک الجنت یا کعب، اے کعب سنو تمہیں جنت مبارک۔ اب جنتی کہہ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کیا کہہ دیا؟ جنتی کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من هذه المتعالیۃ علی اللہ، یہ جو خاتون یہاں موجود ہے یہ کون ہے اور اللہ پر اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے؟ اللہ پر جری ہو کر، متعالیہ مطلب قسم کھا کر یا جری ہو کر کوئی بات کہنا ہے، تم کو جنتی قرار دے رہی، اتنی جری ہو کر یہ بات کون عورت یہ کہہ رہی ہے؟ خاتون کون؟ کعب بن عجرہ کہتے ہیں ہی امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں، میری والدہ ہے، میری ماں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ان سے مخاطب ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وما یدریکی یا ام کعب، اے ام کعب، کعب کی ماں یہ بتاؤ کس نے بتایا آپ کو جنتی؟ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ جنتی ہے؟ جنتی قرار دے دیا آپ نے دنیا میں؟ میں نے تو نہیں کہا جنتی، میں نے تو نہیں کہا۔ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے دنیا میں کسی کو جنتی قرار نہیں دیا، امید لگائی جا سکتی ہے یہ جنت میں جائے گا، لیکن جنتی قرار دینا بعین ہی اس انسان کو یہ جنتی ہے نہیں قرار دیا جاتا، سوائے اس کے جس کے بارے میں قرآن کہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، نام لے کر یا صفت بتا کر۔ مہاجرین جنتی، ہاں ہجرت کرنے والے انصار کے بارے میں، یا پھر جن کا نام لیا ہے، کتنے صحابہ ہیں جن کا نام لیا ہے ان کو کہہ سکتے جنتی، باقی اور کسی کو جنتی۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ کہنے کے بعد، کس نے بتایا آپ کو؟ فرمایا لعل کعبا، ہو سکتا ہے کعب نے اپنی زندگی میں قال کہا ہو ما لا یعنی، وہ بات جو ان سے متعلق نہ ہو، وہ بات کعب نے کہہ رکھی ہو جن سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو، یہ بات ہو سکتا ہے زندگی میں ان کے ہو۔ اور پھر فرمایا او منع ما لا یغنی، اور روک لیا ہو ان چیزوں کو جن کی ان کو ضرورت نہ ہو، روک کے رکھا مجھے ضرورت نہیں لیکن روک کے رکھا، دیا نہیں دوسروں کو ضرورت ہے۔ یہ دو کام اگر کیا ہو تو تم کون کہنے والی ہو جنت؟
گویا یہ دونوں چیز کیا کرتی ہے؟ جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہے، موانع بن سکتی ہے۔ اس روایت کو ابن ابی دنیا نے کتاب الصمت خاموشی کی کتاب باب میں ذکر کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن درجے کی روایت قرار دیا۔ تو یہ ساری باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث کا مقام کتنا اہم تھا سلف کے نزدیک۔ اور بھی اقوال ہیں، میں یہاں پر اس کا ذکر نہیں کروں گا، ایک قول اور ذکر کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان نہیں چھوڑتا ان تمام باتوں کو جو اس سے متعلق نہیں ہے، اس کو نہیں چھوڑتا تو وہ اپنے اسلام کو برا کر رہا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ وہ اپنے اسلام کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا نہیں بنا رہا ہے، برا کر رہا ہے۔ اور اتنا نہیں فرمایا، آگے ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام انسان کا برا اسلام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا پھرے جس کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دین کی وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ وقت ضائع ہوتا ہے کہ جس کا جانے والا حصہ کبھی واپس نہیں آتا، جس کا جانے والا حصہ کبھی وقتی کو خصوصیت لا یعود، وہ واپس نہیں آتا، وہ واپس نہیں آتا، اور اس کے علاوہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کا عوض کوئی نہیں، لا عوض له ولا يعود، اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ جو وقت چلا گیا کہ کوئی پیسہ دے کر بڑے سے بڑا مالدار انسان، چاہے میرا وقت 1 گھنٹہ بھی ضائع ہوا ہے، لو پیسہ لو، مجھے 1 گھنٹہ لا کر دو، 1 گھنٹہ نہیں 1 منٹ لا کر نہیں دے سکتا۔ اتنا قیمتی سرمایہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور جب ترکہ مالا یعنی میں پڑتا ہے، جس چیز سے اس کا تعلق نہیں اس میں پڑتا ہے، تو سب سے قیمتی چیز وہ ضائع کرتا ہے، وہ ہے اس کا وقت۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس اعتبار سے بھی کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ ایک آخری قول ذکر کر دیکھتے ہیں، معروف القرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامت مقت اللہ، اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کس بندے سے ناراض ہے، تو تم دیکھو اس انسان کو کہ اگر وہ ان چیزوں میں مشغول ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اپنے معاملے کو چھوڑ کر، اپنے معاملے کو چھوڑ کر جس سے اس کا تعلق ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں پڑا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ جانا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس حدیث کی شرح ہوگا من علامتی مقت اللہ، اللہ ناراض ہے، سخت غصہ ہے۔ یہ ہمارا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ دوسرے حصے پہ آتے ہیں، اس سے فضیلت ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ فضائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضائل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا۔ عدل کے اوپر ایک چیز ہے اللہ کا فضل، اللہ جو اجر دیتا ہے وہ کئی دائروں میں گھومتا ہے۔ ایک دائرہ ہے عدل کے دائرے کا، یہ اللہ کرتا ہے، دوسرا فضل کے دائرے کا۔ تو فضل کیا ملے گا اس چیز کو اپنانے سے؟ یعنی انسان لائے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کی جو نیکیاں ہیں، سنیے غور سے، اس کی نیکیوں کا جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لکھنا شروع کرتا ہے، 700 گنا اور اس سے زیادہ لکھ جاتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ انویسٹ کتنا کر رہے ہیں؟ 1، پروفٹ کتنا آ رہا ہے؟ 10، اور اس کے بعد آپ انویسٹ کیجیے 1 روپیہ، پروفٹ کتنا ملے گا؟ 700 روپیہ۔ کریں گے کہ نہیں انویسٹ؟ کون نہیں کرے گا؟ ہاں، کوئی ایسا ہے جو نہیں کرے گا؟ 1 روپیہ انویسٹ کرو، ہم 700 روپیہ دیں گے ایک اور اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے قرآن میں، تو مثال کس کی دی ہے معلوم ہے؟ کس کی مثال دی ہے؟ گیہوں کی بالی کی دی۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سنیے، بڑا لطف آتا ہے اس میں۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ کر کہتا ہے بھائی دیکھو میں کاروبار شروع کروں۔ کیا کاروبار ہے؟ وہ چھوڑیے، آپ پروفٹ سے مطلب رکھیے۔ کیا کاروبار ہے؟ کاروبار یہ ہے کہ مجھے آپ 1 روپیہ دیجیے، ٹھیک ہے لو 1 روپیہ، میں آپ کو اس 1 روپے کا 7 روپیہ واپس کروں گا، لیکن ایک جو 7 روپیہ میں دوں گا اس $1 کی قیمت میں 100 میں لگاؤں گا۔ میں بہت چھوٹی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے 1 روپیہ مجھے دو، میں اس 1 روپیہ 7 روپیہ کر کے لوٹاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ 1 روپے کی ویلو آپ جائیں گے مارکیٹ میں 100 روپے کی برابر ہوگی، گویا 1 کے بدلے آپ کو 700 روپے مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی، کھیتی کی مثال دی ہے، اللہ اکبر،
کتنی عجیب مثال ہے. کھیت عیدگاہ جب دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ واپس آنے والا ہے. میرا رب کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. کھیتی کا کسان جب کھیتی دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ جو بیج میں نے ڈالا وہ واپس آئے گا. پھر رب پر اتنا یقین, اس یقین کی بنیاد پر جو ہے انسان کی نیکیاں بڑھتی. بہت پیاری آیت ہے یہ. کسان جب کھیت کو دیکھتا ہے نا اس کو معلوم ہے کہ میں جو ڈالا ہے وہ آئے گا. امید کتنی ہوتی. یہ مثال خرچ کرنے والے تھے. ہم تو خرچ کرنے میں پیچھے ہو گئے. ہم خرچ کرنے, ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کا معاملہ, دنیا کے انسان کے ساتھ معاملہ ہے کہ جس کے پروفٹ کا فائدے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا, اتنا نقص ہے انسان کے اندر. بہرحال نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ 10 گنا سے بڑھتی ہوئے اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس سے زیادہ لے کے جاتا ہے. حدیث یہاں پر ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان, دیکھیے جو میرا موضوع سے تعلق ہے, فرمایا جو انسان اپنے اسلام کو خوب کر لے, خوبصورت بنا لے. دیکھیے من حسن اسلام المرء احسن احدکم اسلام, ہو اپنے اسلام کو کیا کر لے؟ خوبیوں والا بنا دے. فکل حسنۃ یعملها, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جب لکھے گا تکتب لکھوائے گا اس کے حق میں بعشر امثالها, 10 گنا سے الی 700 ضعف, 700 گنا تک لکھوائے گا. لکھیے اس کے حق میں, یہ اس نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنایا, خوبی والا بنایا. لکھو اس کے حق میں, کیا لکھو؟ 10 سے شروع کرو اور پھر 700 تک لکھو. جیسے جیسے جذبات, جیسے جیسے اخلاص, جیسی جیسی اس کے اندر خوبیاں ہوگی ویسے. آگے چلیے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو اس پر بھی اجر دے دے گا. اسلام کو اچھا بنانے کی وجہ سے پہلے ٹھیک نہیں تھا, غلط عقائد پہ تھا, غلط نظریات پہ تھا, اسلام پہ آ گیا, صحیح عقیدے پر آ گیا, شرک چھوڑ دیا, بدعت چھوڑ دیا, توحید پر آ گیا. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ پچھلی جو نیکیاں ہوگی اس پر بھی اجر دے گا. سوچو وہ نیکی اسلام کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی تھی, ایمان کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی تھی, توحید کی بنیاد پر بنیادی ہی ہوئی تھی, اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کیا دیتا ہے اس کو, اسلام خوبصورت بنانے کی وجہ سے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس پر بھی اجر دے دیتا ہے. حدیث دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسلم العبد, عبد یعنی بندہ جب اسلام لے آیا, فحسن اسلامہ, یہاں پر غور کیجیے, صرف اسلام لانے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے, آپ نے کہا فحسن اسلامہ, اپنے اسلام کو اس نے خوبی والا اسلام بنایا. جیسا کہ حدیث میں پہلے آیا ہے یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان سلفا, اللہ تعالیٰ ہر برائی کے اس سے مٹائے گا جو اس نے پہلے کیا ہے. وکان بعد ذلک القصاص, اس بدلہ دینے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها, اور نیکیاں اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک لے جائے گا, اور سیئہ جو ہوگی, برائی جو ہوگی, اسی کے مثل ملے گی, جتنا کیا اتنا ملے گا. الا ان يتجاوز اللہ عنہ, البتہ کبھی کبھی اس سے درگزر کر دے گا, درگزر بھی کر دے گا. لیکن کب یہ ہوگا؟ فحسن اسلام ہو, یہ ہے قید ہے, یہ کیا ہے؟ قید ہے کہ اپنے اسلام کو خوبی والا اسلام بنا. اسلام تو ہے بہت مسلمان, خوبی والے مسلمان بننا ہے. تیسری چیز جو اسی میں ہے, یہ حدیث میں آ چکی ہے, اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. دیکھیے آپ نے گزرے ہوئے وقت میں ایک برائی کر لی, برائی تو کر لی نا, وہ لکھ بھی گئی نا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دے گی. کتنا ہوگا؟ یہ ایک درجہ ہے. لیکن ایک درجہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کو مٹا کے وہاں نیکی لکھ دے. سوچیے ذرا, یہ علماء کہتے ہیں وقت کے فوائد, جو انسان نیکیاں شروع کرتا ہے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو نیکی میں تبدیل مایا اللہ تعالیٰ نے الا من تاب, جو توبہ کر لے, وآمن, صحیح معنوں میں ایمان لے آئے, وعمل عملا صالحا, پھر نیکی کرنے لگے, توبہ ہے اور ایمان ہے واقعی میں, اور عمل صالح نیکیاں کرنے لگا ہے, ہوگا کیا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ تعالیٰ اس کی سیئات یعنی گناہوں کو, غلطیوں کو حسنات میں بدل دے گا, تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہے وکان اللہ غفور رحیم, میرا رب جو بہت غفور ہے, غفور مغفرت کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا. یہ غفور اور رحیم کی علامت ہے کہ وہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے.
آگے ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، معجم اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اپنی کتاب الاعمالی میں. ابو طویل شطب الممدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی ہے اور اس نے بہت سارے گناہ کر لیے، سارے گناہ، ایک گناہ بھی اس نے چھوڑا نہیں. فرمایا کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھتا تھا اور ان حاجیوں کو لوٹ لیتا تھا، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی. اتنا گنہگار. کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے کہ یہ کس کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا سنیے، آپ اسلام لے آئے ہو؟ میں کہا ہاں میں ایمان. میری بات کر رہے ہو تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اسلام لے آیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول. فرمایا جائیے خوب نیکیاں کیجیے اور گناہوں سے دور رہیے، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو تمہارے حق میں جو ہے خیر بنا دے گا، یہاں تک تو اور پھر جتنی برائیاں ہیں وہ سب کو بھی معاف کر دے گا. اس آدمی نے کہا وہ غدر آتی اور فجر آتی، میری دھوکہ دھڑی کا کیا ہوگا جو میں نے زمانے جاہلیت میں کی ہے، اور میری وہ نافرمانی ہے جو میں نے زمانے جاہلیت میں کی، اس کا کیا ہوگا؟ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. کب ہوگا یہ؟ نیکی کرنا شروع کر دے، برائی اب چھوڑے رہنا، برائی کی طرف جانا. کہتے ہیں راوی وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور برابر اللہ اکبر پڑھتا رہا یہاں تک کہ نوزلوں سے اوجل ہو گیا. اتنا خوش ہو گیا، چلا گیا وہ اس خوشخبری کو لے کر. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر نے اسے صحیح قرار دیا. آگے چلتے ہیں. ضابطہ کیا ہے اس خوبی کو اپنانے کا ہمارے نزدیک؟ اتنا وقت باقی ہے، 8 بجے تک. کتنے کب تک ٹائم کب تک ہے؟ 7:30 تک آئے گا ٹائم. اس کا ضابطہ کیا ہے؟ تو ضابطہ ہمارے نزدیک کتاب و سنت. کتاب و سنت میں جس کو لایانی کہا گیا وہ لایانی ہے اور جس کو بامقصد کہا گیا وہ بامقصد. انسان جب اپنے اسلام کو خوبی والا اسلام بنا لیتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق لین دین نہیں ہے. اب دیکھیے اسلام میں کچھ چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے. ایک مومن کا حرام سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لایانی چیزوں میں آتا ہے اور واجب حرام کاریوں سے ایک مومن کا مسلمان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اگر اس نے پڑھا ہے تو وہ کیا ہے؟ لایانی چیزوں میں. اسی طرح مشتبہات، وہ چیزیں جو مشکوک ہیں، نہ حرام سمجھ میں آتا ہے نہ حلال سمجھ میں آتا ہے، جس کا مسئلہ واضح نہیں ہے، وہ بھی کس میں آتا ہے؟ لایانی چیز میں. اس کو بھی ترک کر دیں. تو جس کو مشتبہات کہا ہے اور مکروہات جس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے فضول المباحات التي لا تحتاج الیہ، وہ جائز چیزیں جو جائز ہیں لیکن میری اس میں کوئی ضرورت نہیں، ضروری نہیں ہے، جائز ہے کرو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں. ان فضولیات کو بھی چھوڑنا، یہ ہے ترک مال. یہ ذات ابھی جو ہم صورتیں ذکر کریں گے اس میں وہ چیز آئے. دیکھیے یاد رکھیے انسان جب ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے وہ دیکھیے. دین کے کتنے مراتب ہیں؟ کتنے؟ 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جو سب سے نیچے والا کون سا ہے؟ اسلام، مسلمان بننا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ مومن بننا، ایمان کا. تیسرا جو اعلیٰ درجہ ہے نیچے تو اوپر جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ احسان کا درجہ. احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں ہو سکے تو اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھے. یہ درجۃ الاحسان ہے، یہ اعلیٰ درجہ. درجۃ الایمان اس کے بعد، درجۃ الاسلام اس کے بعد. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو خوبی جو میں نے بتایا ہے، یہ جو اختیار کر لے گا وہ اس درجے میں درجۃ الاحسان میں پہنچے، کیونکہ اس نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب وہ ہے کس کا؟ وہ اللہ کا. کس کا ہو گیا؟ اللہ کا. درجۃ الاحسان بہت اونچا مقام ہے. محسن بن جانا، ایک ہوتا ہے مسلم بننا، ایک ہوتا ہے مومن بننا، اور ایک ہوتا ہے محسن بن جانا. محسن عبادت
اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس کی مثال ہم دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, کوئی فیکٹری میں کام, کوئی کارخانے میں کام کرتا ہے, کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے. سب کا کام ایک جیسا ہوتا ہے کیا؟ لیکن ایک جیسا جب ہو جاتا ہے جب باس آ جاتا ہے سامنے. باس اور مالک جب سامنے آ جاتا ہے, سارے ورکر کام کرنے والے بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں کہ باس دیکھ رہا ہے میرے, باس دیکھ رہا ہے میرے. یہ دنیا کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں صرف معاملے سے قریب کرنے کے لیے. یہاں کوئی مثال نہ اللہ کی دی جا رہی نہ مخلوق کی دی جا رہی, معاملے کی مثال تفہیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اب آپ اس طرح عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. علماء اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے سامنے ہوتے اور تم اللہ کو دیکھ رہے تو کیسی عبادت کرتی, وہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھنے لگ جاؤ. سمجھ میں اللہ اگر سامنے ہوتا تو کیسی عبادت کرتا؟ تو ایمان ہمارا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور یہ نہیں ہو سکے تو فَإِن لَّمْ تَرَهُ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آگے چلتے تو ضابطہ ہمارے پاس شریعت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک. دیکھیے اسی چیز کے حریص بنیے, لالچی بنیے, اور اسی چیز کو اختیار کریں ما ينفعک, جو تمہیں فائدہ دیتی ہے, جو تمہیں نفع دیتی ہے, اس کے حریص بنیے, اس کو کیجیے. اور جو تمہیں فائدہ نہیں دیتی, نہ دنیا میں فائدہ دے رہی نہ آخرت میں فائدہ دے رہی, اس کی حریص مت بنو, اس کو مت اختیار کرو. یہی ضابطہ ہے. کیا ہے؟ یہی ضابطہ ہے, یہی اصول. آئیے اب اس کو کیسے اپنائیں گے, یہ چوتھا پوائنٹ ہمارا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دین کی حفاظت کر سکتی ہیں. کیا ہے؟ فَإِذَا حَفِظْتَهَا, اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو آپ سے تعلق نہیں رکھتی, تو آپ نے پورے دین کی حفاظت کر لی ہے. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ فرمایا اللحظات. لحظات کس کو کہتے ہیں؟ نگاہوں. آپ کی نگاہیں فضول چیزوں پر نہ پڑیں. والخطرات, خیالات, وہ بھی لا یعنی چیزوں کی طرف نہ جائیں. واللفظات, لفظات کس کو کہتے ہیں؟ بات, زبان. زبان بولے تو وہی بات جس کا تعلق آپ سے ہے, نفع ملنے والا ہے آپ کو. اور تیسرا والخطوات, قدم. یہ 4 چیزیں, اس کی حفاظت جو کر لے گا, ان کو یعنی لا یعنی چیزوں میں نہیں لگائے گا, تو کیا کر لے گا؟ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا. انسان دیکھیے لوگوں کی نظر ہے, نظر دوڑایا, ٹھیک ہے, مباح چیزوں کی طرف, جائز چیزوں کو دیکھ رہا ہے, جیسے لوگوں کے گھر دیکھ رہا ہے, گاڑیاں دیکھ رہا ہے, بنگلے دیکھ رہا ہے. لیکن کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ آگے بڑھتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے. کسی کا گھر دیکھ کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا؟ بلا وجہ. ابھی واقعہ ذکر کروں گا میں آپ کو. تو ناپسندیدہ چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, جس کو آپ کو دیکھنا درست نہیں ہے, پسند نہیں ہے اللہ شریعت میں, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہاں تک پھر حرام چیزوں کو دیکھتا ہے, حرام چیزوں کو دیکھتا ہے. پھر اس طرح وہ آگے بڑھتے ہوئے وہ آگے کہتے ہیں کہ جیسے زنادقہ و مشرکین کی کتابوں کو دیکھنے لگتا ہے, اہل بدعت کی کتابیں پڑھنے لگتا ہے, ادھر دیکھتا ہے. پھر محرمات, حرام چیزوں کو دیکھتا ہے, یہاں تک کہ وہ حرام چیزیں آج جو سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں یا ویب سائٹ پر ہوتی ہیں اس کو دیکھنے لگتا ہے. اور یہاں تک کہ پھر مسلمان عورتوں کو دیکھنے لگتا ہے, ان کے پردے کو چاک کرنے لگتا ہے, اور پھر بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے, فحش چیزیں دیکھتا ہے. تو یہ نظر کو ہم نے کیا کیا؟ کنٹرول نہیں کیا. نظر کے اوپر کیا رکھیے؟ کنٹرول رکھیے. کنٹرول نہیں بلکہ اس کا ضابطہ بنائے, کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا. لسٹ ہونی چاہیے ہمارے سامنے, لسٹ ہونی چاہیے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. نظر کو آپ راستے میں چل رہے, کیا دیکھنا ہے آپ کو راستے میں؟ آپ کو جو کام ہے وہ کام کیجیے, بلا وجہ کی چیز نہیں دیکھتی. اس کے بعد دوسری چیزیں انہوں نے فرمائی الخواطر والافکار, جس کو انہوں نے خطرات سے تعبیر کیا, خیالات. سب سے نفع بخش خیالات کیا ہے؟ سب سے نفع بخش خیالات یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے سوچے اور آخرت کے لیے سوچے. یہ سوچ جو ہے سب سے نفع دے گی آپ. اس کے علاوہ کوئی بھی افکار نظریات آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے, نفع نہیں پہنچا. کہتے ہیں آپ قرآن کی آیات پر غور کیجیے, آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کیا کہنا چاہتا ہے اس پر غور کیجیے. کون مشہود یعنی جو اللہ نے دیکھنے والی نشانیاں رکھی ہے اس پر غور کیجیے.
اور قرآن کی اللہ کی اسماء و صفات پر غور کیجیے. اللہ الغفور ہے، کیسا اللہ الغفور ہے؟ اللہ الوہاب ہے، کیسا اللہ رب العالمین وہاب ہے؟ اس کی وہابیت کی کیا کیا مظاہر دنیا میں ہیں. ان وہاب کا مطلب دینے والا، مسلسل دینے والا، ہر لمحہ عطا کرنے والا اور بہت دینے والا. آپ دیکھیے علماء یہ کہتے ہیں انسان نطفے ننھے سے نطفے کی شکل میں جب دنیا میں آتا ہے، اب دیکھیے وہاں سے اس کی عطا شروع ہوتی اور جب تک قبر تک نہیں پہنچ جاتا اس کی عطا ختم نہیں. یہ ہے وہاب، الوہاب، انک انت الوہاب. اور بہت ساری دعائیں قرآن میں اسی حوالے سے مانگی ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور کیا ہے آگے؟ انک انت الوہاب. بعض دعاؤں میں یہ بھی ہے. دوسری چیز، تیسری چیز انہوں نے فرمائی 4 چیزوں میں سے، وہ ہے لسان، زبان ہماری. انسان جس طرح سے لا یعنی چیز کاموں میں ہوتی ہے ایسی باتوں میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے تھے من عد کلامہ، جس نے اپنی باتوں کو اپنے عمل میں شمار کر لیا کہ میری بات بھی میرا عمل ہوتا ہے، قل کلامہ، اس کی باتیں کم ہو جائے گی، وہ کم بولے گا. اور اگر بولے گا بھی تو اسی چیز میں جس سے اس کا تعلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ من عد کلام، اس کو اگر کسی نے اس قول کو بھی بٹھا لیا اپنے ذہن میں کہ میری باتیں بھی میرا عمل ہے. کچھ لوگ سوچتی تھی عمل سے عمل ہوتا ہے اور باتوں کا بات عمل میں نہیں آتا، بلکہ وہ بات بھی عمل میں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ بتاؤ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے چہروں کے بل اور ان کی ٹھڈیوں کی یا ناک کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا؟ نہ پھینکا جائے گا؟ ہاں پھینکا جائے گا. کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا الا حقائد السنتہم، ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے. زبان نے کوئی چیز بوئی ہے، ان کھیتیوں کی وجہ سے ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ وہ بھی منہ کے بل ڈالا جائے گا. کیونکہ زبان کو ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہی نہیں ہے، ہم عمل ہی نہیں سمجھتے. اور تعبیر دیکھیے نبی کے حقائد کا، گویا زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ کیا ہے؟ بیج ہے، کھیتی ہے، اور یہ پھر وہاں پر چل کر واپس آئے. ابن القیم رحمۃ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان کے بارے میں بالکل فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے. بالکل فیصلہ ہو گیا، لوگ دیکھیں گے کتنی نیکی ہے، یہ اب جنت میں جانے والا ہے. لیکن اچانک یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. کیا ہے؟ اس نے زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا اور وہ جہنم میں جانے کو فیصلہ. اس کے برعکس بھی ہے، ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے؟ فیصلہ جہنم میں جانے کا. پھر اچانک یہ بات آئے گی کہ اس کی زبان کا حساب لیا گیا تو اس کی زبان پر ذکر الہی، زبان کا استعمال غلط نہیں کیا، زبان بڑی اچھی، اس کو جنت میں ڈالا. فیصلہ جہنم کا تھا، جنت میں گیا اس کے اعمال کی وجہ سے، لیکن زبان کی صحیح استعمال کی وجہ سے یہ بات. چوتھی چیز ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حرکات، اپنے قدم کو قدم یہ بھی لایا نہیں جگہوں پر جائے نہ. فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے قدموں کو صرف انہی جگہ لے جاؤ جہاں سے آپ کو ثواب کی امید ہو. کہاں لے کے جاؤ؟ ثواب کی جہاں امید ہو اور وہیں پہ لے کے جاؤ. اگر کوئی انسان اپنے قدموں میں مزید ثواب نہیں لا سکتا کہ میں قدم اٹھاؤں گا اور مجھے بڑھ کر ثواب نہیں ملے گا، تو بیٹھا رہنا اس کے لیے بہتر ہے. بیٹھے رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر مباح چیز کی طرف اگر وہ قدم بڑھاتا ہے، ہر قدم پہ وہ اگر نیت کر لے تو اس کی اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی. بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منسوب قول ہے، گرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ کہتے تھے انسان اگر گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے نا، 7 نیتیں کر لے، اس کا صرف قدم جو ہے بہت بڑی نیکی بن جائے گی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی. گھر سے مسجد جانا ہے، دکان سے مسجد جانا ہے، وہ ایک سفر ہے، واجب سفر ہے، وہ آپ کو نکلنا ہے نماز کی، لیکن اس میں کچھ نیتیں 7 نیتیں انہوں نے گنوائی، اگر اس کو اس میں شامل کر لے کیا ہوگا؟ اس کا ہر قدم جو ہے اس کے اللہ کے لیے قربت بن جائے گا. یہ ہمارا 4 پوائنٹ ختم ہو گیا. 5واں پوائنٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس خوبی کو حاصل کرنے کے راستے کیا ہیں. نمبر 1، انسان اسی چیز کو لازم پکڑے جو اس سے تعلق رکھتی ہے، جس سے اس کا لینا دینا ہے دنیا میں یا آخرت میں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی لینا دینا لیکن آخرت میں لینا دینا ہو. کہتے ہیں شمیخ العنسی رحمہ اللہ
کہ جس نے اس چیز کو لازم پکڑ لیا جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اسی کی پابندی کرنے لگا، تو پھر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جس سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ لیکن یہ کرے گا تو یہ آئے گا، یہ نہیں کرے گا تو نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، انسان اگر لائنی چیزوں میں جاتا ہے تو بہت ممکن، بلکہ ہے ممکن کہ وہ اس سے جو تعلق چیز ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اب دیکھیے لوگوں کے تعلق چیزیں کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ کون سی ایسی آفت اس کے اوپر ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا؟ کیا اللہ نے کوئی ایسا نظام سسٹم بنایا ہے کہ نماز اس سے نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ لائنی چیزوں۔ رزق کی وجہ سے نماز نہیں چھوٹا کرتی، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں رزق کی وجہ سے نماز، نحن نرزقک، ہم رزق دینے والے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ رہا ہوں۔ دوسری بات، دوسرا راستہ، اپنے نفس سے مجاہدہ کرو، اس سے باتیں کرو اور اس کو ہمیشہ بولو کس چیز میں پڑھتا ہے، کس چیز میں پڑھ رہا ہے، اس سے بات کرو۔ یہ تیرے تعلق نہیں ہے، اس کا یہ تیرے متعلق نہیں ہے۔ اپنی زبان سے بولو، اپنی ہاتھوں سے بولو، اپنے پیروں سے بولو، اپنے افکار اور وسوسوں سے بولو، اپنے خیالات سے بولو۔ اس کا کوئی تعلق نہیں تجھ سے۔ یہ عقیدے میں بھی آتا ہے، وسوسے جو آتے ہیں عقیدوں کے تعلق سے، اللہ کیسا ہوگا، اللہ نے ایسا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہے نا؟ لایا نہیں چیزیں چاہیے، لایا نہیں، سر آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ سے اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے پڑنا کیوں؟ تو مجاہدہ ہونا چاہیے نفس سے۔ مورخ العجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک معاملہ ایسا ہے، ایک بات ایسی ہے کہ جس کو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کتنے سال سے، فرماتے ہیں 10 سنین، 10 سالوں سے مانگ رہا ہوں میں دعا میں وہ، اور ابھی تک میں مانگنا چھوڑا بھی نہیں اور ابھی تک مجھے ملی بھی نہیں ہے، میں ابھی تک قادر بھی نہیں ہو چکا اس وقت پر۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے بتائیے، وہ فرمایا الصمت عما لا یعنی، میں خاموشی مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بتاؤ کس نے دعا کی ہوگی؟ اللہ مجھے خاموشی دے دے، میں لایانی چیزوں میں بہت بولتا ہوں میں، بلکہ آج تو لوگ چاہتے ہیں مجھے بولنے کا موقع ملے، میں بولوں، ہر چیز میں بولوں، اس کے معاملے میں بولوں، اس کے معاملے میں بولوں، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 10 سال تک دعا کر رہے ہیں، ہم نے کتنی دعا کی؟ آگے چلیے، دو کام ہو گئے، تیسرا کام کیا کریں گے؟ تیسرا کام یہ اپنے نفس کا حساب لینے بیٹھے، حساب لینے بیٹھے، یہ تو بات کر رہا ہوں، یہ حساب لینے بیٹھے کیا پڑتی ہے اس بات میں؟ دیکھیے ایک واقعہ آپ دیکھیے، عبد الجبار بن نصر السلمی وہ کہتے ہیں حسان بن ابی سنان ایک بار گزرے ایک خوبصورت قبرے کے پاس۔ ہم بھی جب چلتے ہیں راستے میں تو بڑے بڑے خوبصورت جگہیں آتی ہے، خوبصورت بنگلے آتے ہیں، گھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے ساتھ ان کی زبان سے یہ بات نکلی، متا بنیت ہادی، یہ گھر کب بنا ہوگا، یہ گھر کب بنا ہوگا، یہ کب بنا ہے؟ پھر کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی جو مجھے نہیں کہی۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بات کرنا شروع کی، کہنے لگے تسألینا عما لا یعنی، ایسی بات کرتی ہے، ایسا سوال کرتی ہے جس کا تو تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں ایسی بات کرتی ہے؟ اور کہتے ہوئے کہتے ہیں لو عاقبنکی بصوم سنۃ، اب یاد رکھ میں تجھے اس بات پر سزا دینے والا ہوں۔ کیا سزا دوں گا؟ میں اس بات کے بدلے اور عوض میں 1 سال روزہ رکھ کر تجھے سزا دوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ فصامہ، انہوں نے 1 سال روزہ بھی رکھا، 1 سال روزہ رکھا۔ کون سا سوال تھا؟ یہ گھر کب بنا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو پوری ہسٹری نکالتے ہیں، ہر چیز، کوئی تعلق نہیں، کوئی ضروری چیز ہے، ضروری چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے ایسا کیا۔ اس روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات کیسے آئے گی ہمارے اندر یہ خوبی؟ ہمیشہ اللہ کی نگرانی کا احساس، اور احساس چیز یہ ہے کہ دیکھیے ایک واقعہ ذکر کیا علماء نے، وہ واقعہ سن لیجیے۔ کہتے ہیں یعلا بن عبید التنافسی کہ ہم جو ہے محمد بن سوفا کے پاس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے ہم سب سے کہا کہ سنو میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا، اور حدیث سے ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ پہنچے، مجھے تو فائدہ پہنچا ہے، تم کو بھی فائدہ پہنچے اور مجھے تو فائدہ پہنچا ہے۔ کیا حدیث؟ انہوں نے فرمایا کہ عطا بن ربیعہ نے ہم سے کہا تھا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، سلف لوگ، وہ لوگ
ان چیزوں کو فضول کلام میں شمار کرتے تھے، بیکار بات. کس کو؟ جو بات نہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی آیت نہ ہو، قرآن حکیم کی کوئی آیت نہ ہو، یا کوئی بھلائی کا حکم دینے والی نہ ہو، یا برائی سے روکنے والی نہ ہو، یا پھر تمہاری زندگی سے متعلق کوئی بات نہ ہو جس کی تمہیں بہت ضرورت ہے، یعنی ضروری، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر اس تعلق سے کوئی بات نہیں ہے، یا بھلائی دینے والی بات نہ ہو، یا برائی سے روکنے والی بات نہ ہو، یا اللہ کی کتاب کی کوئی بات نہ ہو، ان چاروں کے علاوہ جتنی بھی چیز تھے اسلاف اسے فضول میں استعمال کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فضول میں. ایک بات ہے جو بولے میں نے اس پر عمل کیا اور میں فائدہ ہوا، تمہیں بھی اس سے فائدہ ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دونوں بیٹھے، جو کچھ تم بول رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے. یہ سوچتے ہو کہ جو کچھ بول رہا ہوں کہیں نہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے. اتنا مضبوط نظام رب نے بنایا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. CCTV کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. ارے یہ کیمرہ کیا ہے؟ اگر اس میں کسی ٹیکنیکل خرابی ہوئی تو کوئی چیز نہیں بچتی. اس میں چیزیں نکالی جا سکتی ہے، ڈالی جا سکتی ہے، اس کو خراب کیا جا سکتا ہے، سب کچھ پاسبل ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس رقیب عتید کا کیا کرو گے جو مسلسل تیار ہے اور نگرانی کر رہا ہے. کتنی ویلیو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کی. ایک عتید، رقیب، نگراں، وہ بھی تیار. عتید کب تک سمجھتے ہیں؟ ایک دم تیار، کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں آ سکتا، اس میں کچھ نہ ڈالا جا سکتا نہ نکالا جا سکتا. سوچو وہ اللہ کتنی شان والا ہے جس کا ایک نظام ہے. تو نا اس سے حیا نہیں آتی. اور اس بات سے بھی حیا نہیں آتی کہ جب تمہارا صحیفہ نامہ عمل ساتھ میں لایا جائے گا تو اس میں سب کچھ بھرا ہوگا، دین کا بھی سب کچھ، رات کا بھی سب کچھ لکھا ہوا بھرا ہوا ہوگا. اس سے شرم نہیں آتی تم کو، اس سے حیا نہیں آتی تم کو. تو 4 باتیں ہمیشہ کرنا. جب بولیں گے تو کتاب اللہ کی بات بولیں گے، نہیں معلوم نہیں بولیں گے. بولیں گے تو بھلائی کا حکم دینا، حکمت کے ساتھ برائی سے روکنے والی بات کریں گے. اور یا وہ بات کریں گے جو زندگی میں ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. رزق کی بات کریں گے، کھانے پینے کی بات کریں گے، رزق کیسے ہوگا، یعنی جو ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کو کیا کہتے تھے؟ اصلا فضول ہے. تو یہ بات ہم نے آپ سے. 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس. ابھی آپ کوئی جرم، کسی جرم میں اور ناحق جرم میں پکڑ لیں، پیشی ہو جائے، دیکھیے انسان کی حالت خراب ہوگا. ہاں، لے جا کے چوراہے پر کھڑا کر دیا جائے گا، لے جا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا، جج کے سامنے کھڑا کر دیا. کتنا احساس ہے. اور سوچیے احکم الحاکمین رب العالمین، ہاں اس کے سامنے کھڑا ہو، جبار و قہار کے سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو، اس کو استحضار کریے، اس کو سامنے لائیے. اور اس دن کو بھی سامنے لا کے رکھیے، حاضر رکھیے جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور انسان اپنی ماں اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے ساتھی سے بھاگے گا. ان سب کی چکروں میں پڑے ہوئے، اپنے بھائی کی لایانی چیزوں میں پڑے ہوئے. کل یہ تم سے بھاگے گا. نہیں آؤ ہماری قریب، تمہارا کوئی کام نہیں. سوچیے ذرا. تو یہ ہمارا کتنا ہو گیا؟ 5 پوائنٹ. آخری پوائنٹ ہے کر بات مکمل کر دیتے. آج کے دور میں کیا کیا شکلیں ہیں جو لایانی چیزوں میں آتی جس کو چھوڑنا ہے؟ نمبر 1، دوسروں کے معاملات میں دخل دینا، جس کو عام زبان میں بولتے ہیں ٹانگ اڑانا. ہر ایک کی ذاتی زندگی اور گھریلو مسائل میں دخل دینا. آپ سے کیا تعلق؟ آپ کو نہ کوئی پوچھا نہ کیا، آپ اس کو دخل دے رہے. کیا چل رہا ہے بنا کر، کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، کس سے ملا، یہ سب تبصرے کرنا لایانی چیزوں میں آتی ہے. نمبر 2، فضول اور بے مقصد گفتگو، گھنٹوں موبائل یا محفلوں میں غیر ضروری باتیں کرنا. نماز پڑھ لی، عامل چوراہے پر، عامل فلاں چائے کھانے میں بیٹھے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں، بس بیٹھے ہیں. ہم بھی پوچھتے کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بیٹھے ہیں، بولتے ہوئے بیٹھے ہیں. فضول میں آتا ہے. یہ اچھا اسلام نہیں ہے، یہ خوبی والا اسلام نہیں ہے. دوسروں کے عیب اور خامیوں کا تذکرہ کرنا، فلاں کیسا ہے، فلاں، حتیٰ کہ علماء کے بارے میں ان کی نجی زندگی میں بات کرتے، ان کا چلنا، ان کا پہننا، ان کا پہناوا، ان کے گھر کے بارے میں بات کرنا. علماء کے بارے میں سوچیے، اتنی یہاں تک ہماری حالت ہوتی، بلکہ ان میں زیادہ دلچسپی لیا جاتا ہے. ہم نے تو یہاں سنا ہے کہ فلاں مولانا صاحب کیسا کپڑا پہنتے ہیں. ہاں، وہ تو ایک ہی طرح کا ڈریس پہنتے ہیں ہمیشہ. کیا تعلق ہے بھائی اس سے؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ اچھا،
علماء سے غلطی ہو جائے ٹھیک ہے، علماء کی غلطی بڑی ہوتی ہے، لیکن علماء کی خوبی ہوتی ہے، اس سے آپ کتنا سیکھیں؟ برائی سے بڑا سیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط کریں گے تو ہم بھی غلط کریں گے. ارے آپ صحیح ہیں تو آپ کیوں نہیں صحیح ہوتے؟ علماء تو صحیح تو آپ کیوں نہیں صحیح ہوتے؟ نمبر 3، غیبت، چغلی اور افواہیں پھیلانا. سوشل میڈیا پر کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی ذاتی باتیں دوسروں تک پہنچا کر فساد پیدا کرنا، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگانا، فلاں دیکھو کیا کر رہے ہیں، فلاں گروپ میں ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ لا یعنی ہے. اس کا تعلق نہ سماج اور معاشرے کی نقصان سے ہے. نمبر 4، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، لائک، کمنٹ اور شیئر کے نام پر فضول مشغلے، غیر ضروری ویڈیوز، تصاویر اور خبریں پھیلانا. نمبر 5، جھوٹی معلومات اور سازشی تھیوریز پر وقت ضائع کرنا، تحقیق کیے بغیر ہر جگہ ہر خبر آگے بڑھا دینا، غیر ثابت شدہ واقعات کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرنا، چٹخارے لے کر مزے لے کر اسے بیان کرنا. نمبر 6، دینی اور علمی بحثوں میں بلا علم کود جانا. نالج نہیں ہے لیکن ہم اس مسئلے میں بولیں گے، اس مسائل میں بات کریں گے، ہم یہ مسئلہ تو میرا ہے، بے علم کی بغیر علم کے فتوے دینا، رائے میری رائے یہ ہے، اس میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، علم نہیں ہے آپ کو اور آپ بات کریں. یہ لا یعنی چیزوں میں آتا ہے. فقہی یا اعتقادی مسائل میں جھگڑا کرنا جبکہ خود علم نہیں ہے، خود علم نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلک مسالک کی جو اختلافات ہیں، رات ڈسکس ہوتے ہیں، رات بات کرتے ہیں، گروپ میں بات ہوتی ہے، بات مل کر بات ہوتی ہے. فجر نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، بیوی کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کا خیال نہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ماں باپ کے حقوق نہیں، ماں باپ بے یار و مددگار ہے، بیوی کی حالت خراب، بچوں کی حالت خراب ہے، کوئی تربیت دیتا نہیں. لیکن امت کے بڑے بڑے مسائل پر ہاں بڑی نالج رکھتے ہیں، یہ بڑی نالج لایا نہیں. نمبر 7، کھیل کود بھی تفریح اچھی چیز ہے لیکن اس میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، سارا وقت کھیلوں میں. اور ایک چیز اور بتائیں، آج کی دور کا سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں نا، ان کی ذاتی زندگی میں کھوج کو لے کر گھنٹوں آدمی دیکھتے رہتا ہے فلاں سیلیبریٹی میں کیا چل رہا ہے، فلاں شخصیات میں کیا چل رہا ہے، اس کا خلا کیوں ہوا، اس کا طلاق کیوں ہوا، وہ کیا پہن رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں. گھنٹوں بحث کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتی ہے، شراریں پڑتی ہیں، دوست دشمن بن جاتا ہے، خاندان کے جھگڑے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کرکٹ کے بارے میں تو لوگ سیری توڑ کرتے، گھر پہ بچوں کو مارتے. یہ سب کیا ہے؟ اور یہ سب مسلمان کرے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس. وہ تو اپنی دنیا بنا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ سوچو یہ کتنا، اس پر کتنی بات ہونی چاہیے، اس پر کتنا ڈسکس ہونا چاہیے. سوچو انسان آج اتنی بڑی خوبی اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. فوائد میں ذکر کرتا لیکن وقت مکمل ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو باتیں یہاں پر ہم نے کہی ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی کوئی نقص کوئی غلطی ہو رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. جو کتابیں جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق رب العالمین ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جس کا تعلق ہم سے ہے اور جس سے ہمیں دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچے. ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، محفوظ رکھے جس کا تعلق ہم سے نہیں، نہ ہمارا اس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.